جاہلیت کے معاملے کو پیش کروں گا۔ صرف یہ نہیں کہ میں نے کہہ دیا اس لیے یہ جاہلیت نہیں، بلکہ اس جاہلیت کے نقطے کو قرآن سے حدیث سے ثابت کر کے پھر میں بتاؤں گا کہ دیکھو یہ جاہلیت ہے اور یہ چیز مسلم معاشرے میں موجود ہے کہ نہیں۔ نمبر 1 میں جاہلیت کے کسی ایک پوائنٹ کو پیش کروں گا، پھر اسے نمبر 2 قرآن و سنت سے ثابت کروں گا کہ یہ جاہلیت ہے، نمبر 3 پھر اسے اپنے معاشرے میں ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے، ٹٹولنا ہے کہ یہ جاہلیت موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، نمبر 4 اگر موجود ہے تو اسے ختم کریں اور اگر نہیں موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ یہ میری تقریر انہی 4 پوائنٹوں کے اوپر گردش کرے گی، گھومے گی، اور ایک ایک نقطے میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا، اور جتنا اللہ وقت دے گا اتنی حد تک میں اتنی جاہلیت کی باتوں کو آپ کی خدمت میں رکھوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اس کے بعد وقت ختم ہو جائے گا تو میں وہیں بند کر دوں گا، اور آپ حضرات گویا کہ ایک چابی لے کر کے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ اس کو دیکھیں، اور دلیل کے طور پر یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اور یہاں بھی جالیات میں یہاں ہوگی، اسلام اور مسائل جاہلیت، یہ بڑی اہم کتاب ہے، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، گھر گھر میں ہونی چاہیے۔ اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، قرآن و سنت ہی کی روشنی میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کا مطالعہ آپ کے لیے بڑا ہی سود مند اور بڑا ہی فائدے مند ہوگا۔ میں اسی کتاب کا خلاصہ یا مختصر نچوڑ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، ایک چابی دے رہا ہوں، باقی آپ خود پڑھیں اس کتاب کو، اور پڑھ کر کے آپ اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو، اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو آپ بتائیں کہ یہ جاہلیت ہے، اس کو ترک کرو، یہ جاہلیت ہے، اس کو چھوڑو۔ مقصد صرف یہ ہے اے لوگو، اے نبی کی امت کے لوگو، مقصد صرف یہ ہے اور ہدف صرف یہ ہے کہ جاہلیت کی ان گندگیوں سے نکل کر جنت کی راہوں پر آؤ، خوشبوؤں کی طرف آؤ۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں جو علماء ہیں یا جو لوگوں کی طرف سے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ ان کے ماں اور باپ سے بھی زیادہ شفیق، اور ان کے ماں اور باپ سے بھی زیادہ مہربان، اور ان کے ماں اور باپ سے بھی زیادہ ان کے اوپر رحم کرنے والے ہیں۔ اس امت کے جو علماء ہیں، دعات ہیں، مبلغین ہیں، وہ ماں اور باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والے لوگوں کے اوپر ہیں۔ کہتے ہیں کیسے؟ وہ یوں کہ ماں اور باپ اپنے بچوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، ان کی صحت، ان کی تندرستی کا خیال کرتے ہیں، اور ان کے لیے دوا، علاج، کھانے پینے، اچھی غذائیں مہیا کرتے ہیں تاکہ زندگی میرے بچے کی اچھی سے اچھی گزرے، ان کی زندگی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، زندگی کی اور دنیا کی آگ سے انہیں بچاتے ہیں۔ لیکن علماء وہ ہیں، دعات وہ ہیں جو لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مقصد صرف یہ ہے کہ جہنم سے ہم بھی بچیں اور جہنم سے آپ سے بچو، جہنم سے ہم بھی بچیں، جہنم سے آپ بھی بچو۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ آنکھوں کو کھولو، کھڑکیوں کو، دماغوں کی ذرا وا کرو، کانوں کو ذرا صاف کرو، اور قرآن و سنت کے اس پیغام کو جانے دو اندر، گھسنے دو اندر، تاکہ شیطان دل کا، من کا جو شبہات ہیں، شکوک ہیں، اسے ختم ہے۔ اور ہم مر نہیں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے آپ کے علاقے میں، یہاں بھی، ہر جگہ، پوری دنیا میں علماء حق موجود ہیں بحمداللہ۔ جہاں کہیں بھی شک لگے، شبہ لگے، میرے عزیزوں گریبان پکڑ کر کے پوچھو کہ تم نے اس بات کو جو قرآن و سنت کے اندر حلال تھی حرام کیسے کر دیا، اور اس بات کو جو قرآن و سنت کے اندر حلال تھی اسے حرام کیسے کر دیا، اور حرام کو حلال کیسے کر دیا۔ ہم یہی، تاکہ فیصلہ یہی ہو جائے، دنیا کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت آپ کہیں اور جا رہے ہوں، اور رہنمائی کرنے والے کہیں اور جا رہے ہوں، اور آپ سے کہا جائے کہ جہنم میں کیوں جاتے ہو، تو آپ یہ کہیں لو کننا نسمع و نعقل، ہے کاش ہم دنیا کے اندر قرآن اور احادیث کی باتوں کو سمجھتے اور سنتے اور سمجھتے، تو آج ہم جہنم کے اندر نہ جاتے، جہنم کے اندر نہ جاتے۔ تو ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اللہ سے ڈرنے کی، اور اللہ سے ہم بھرپور ڈرتے ہیں، اور آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ہم یہ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے
کہ مولا منیر قمر سیال کوٹی کے راستے پر چلو، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ انصار زبیر محمدی کے راستے پر چلو، ہم یہ نہیں کہتے غزنوی کے راستے پر چلو، فلانے کے راستے پر چلو، ہندوستانی راستے پر چلو، پاکستانی راستے پر چلو، فلانے شہر کے راستے پر چلو. ہم تمہیں کہتے ہیں ان راہوں پر چلو جن پر مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ جن راہوں پر چلے، اور جنہیں آسمانوں سے جنتیں کی بشارتیں آئیں، اور جو چلتے روئے زمین پر تھے لیکن فرشتے ان کے لیے دعائیں آسمانوں کے اوپر کیا کرتے تھے. وہ چلتے زمینوں پر تھے لیکن مغفرتوں کے لیے بلوں کے اندر چوٹیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی تھی. پانیوں کے اندر دریاؤں، سمندروں اور نہروں اور چوہڑوں اور پانیوں کے اندر مچھلیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتی تھیں. ہم کہتے ہیں ان کی راہوں پہ چلو جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کے چوپٹ دروازے کھولے ہوئے ہیں. ہماری دعوت یہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جو کہتے ہیں یہی باتیں ہمارے پیچھے چلو. ہم کہتے ہیں ہمارے پیچھے مت چلو. ہم تو پتھر پہ لکھی ہوئی وہ تحریریں ہیں، وہ نقوش ہیں، انہیں پڑھ لو. پتھر کو مت دیکھو کہ پتھر میلا ہے، کچیلا ہے، گندا ہے، کیا ہے. توفیق ہو تو اسے بھی صاف کرنے کی کوشش کرو. لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن و سنت کی راہوں پہ چلو. اللہ نے ہمیں اسی کا پابند بنایا ہے اور اللہ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو. ہماری دعوت کا خلاصہ یہی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کو چھوڑ کر، وہ اسلام جو دو چیزوں سے معتبر ہے، وہ اسلام جس کی اساس اور جس کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ بولو. دو چیزوں پر ہے. کون کون سی ہے؟ ایک آسمان والے رحمان کی کتاب قرآن ہے، اور ایک مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کا فرمان. یہ دو چیزیں ہیں جو نچوڑ جن کے اوپر اسلام جن کے اندر موجود ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین اور کسی اور طریقے اور منہاج اور شریعت اور راہوں کو اپنائے گا، اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ آخرت میں قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اپنی طرف سے کسی چیز کو عقیدہ بنا لینا، اپنی طرف سے کسی چیز کو ایمان بنا لینا یا سمجھ لینا میرے عزیزوں، یہ اور اپنی طرف سے اعمال اور طریقے گڑھ لینا، کسی چیز کو اخلاقیات کا درجہ دے دینا، اور یہ قطعی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منع ہے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں، چاہے کوئی بھی انسان ہو، بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بلکہ ایسا کرنے والا مجرم اور ہلاک ہونے والا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند بن کر اس دنیا کے اندر رہنا ہے اور جینا ہے، اور اسی کے اوپر مرنا بھی ہے، اسی کے اوپر مرنا ہے. اور اللہ سے دعا کرو. یہ عصر کا وقت ہے، مغرب کے درمیان اہل علم بیان کرتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، کہ اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت کے اوپر زندہ رکھے، اور اگر موت آئے تو قرآن و سنت ہی کے اوپر موت آئے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک سوال، ایک شبہ یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمیں اسلام کی باتیں، اس کی خوبیاں بیان کر دی جائیں، اس کے احکامات بیان کر دیے جائیں، ہمارے لیے یہی کافی ہیں؟ کیا ضروری ہے کہ گندگیاں بیان کی جائیں؟ کیا ضروری ہے کہ کیڑے نکالے جائیں؟ اچھی اچھی باتیں کر کے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے نکل جاؤ. ایسے بھی سوالات آتے ہیں اور ایسے بھی شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. ان کو دیکھو، جب دیکھو جو ہے منفی باتیں کرتے ہیں، جب دیکھو یہ منفی پہلو لے کر کے چلتے ہیں. پتہ نہیں میرا مقدر ہی کچھ ایسا ہے کہ موضوعات ہی مجھے اس طرح ٹائپ کے ملتے ہیں کہ میں وہ گندگیوں ہی کو بیان کروں لوگوں کے سامنے. لیکن جیسا کہ ہمارے ہندوستان کے ایک معروف اسکالر ہیں اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بہت بڑے عالم بھی ہیں، مولانا علی میاں ندوی کے بھانجے بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ معراج ربانی جو ہے یہ گندگیاں نکال کر ہمارے بیڈ روموں میں پھینکتا ہے. ہم نے کہا گندگیاں ہیں جبھی تو جا رہی ہیں، اور پھینکتا نہیں ہے، صفائی کرتا ہے معراج ربانی ان گندگیوں کی. بہرحال تو یہ گندگیاں جو ہیں نا، یہ گندگیاں سب میٹھی میٹھی کھاؤ گے تو کڑوے کا سواد نہیں ملے گا، کڑوی چیز کا پتہ نہیں چلے گا. اگر پورا سال دن ہی دن ہو تو رات کی اہمیت کا اندازہ آپ کو، ہاں اگر پورا سال رات ہی رات ہو تو پھر دن کی اہمیت کا اندازہ آپ کو
یہ تو اللہ نے خود رکھے ہیں، متضاد چیزیں اللہ نے خود رکھی ہیں، رات ہے تو دن ہے، دن ہے تو چھری ہے تو بکری ہے، بکری ہے تو چھری ہے کہ نہیں؟ اللہ نے یہ رکھی ہے، توازن ہے، یہ بیلنس ہے، مرد ہے تو عورت ہے، عورت ہے تو مرد ہے، آسمان ہے تو زمین ہے، زمین ہے تو آسمان ہے، یہ بیلنس ہے، یہ توازن ہے۔ اللہ ہی خالق الخیر والشر ہے، اللہ نے خیر کو پیدا فرمایا تو شر کو بھی پیدا فرمایا۔ اللہ نے جنت بنائی تو جنت میں ایک ممنوع چیز بھی رکھ دی بابا آدم کے لیے، دیکھنا سب حلال، یہ اس کے قریب نہیں جانا، کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ لیکن اللہ نے یہ آزمائش ہے، یہی آزمائش ہے، یہی آزمائش اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اس کے اندر اللہ نے حلال بھی چیزیں رکھی ہیں، حرام بھی چیزیں رکھی ہیں، ورنہ کیا ضرورت تھی خنزیر بنانے کی؟ کیا ضرورت تھی چوہے بلی بنانے کی؟ کیا ضرورت تھی کتے بنانے کی؟ کیا آج لوگ بھی کتے بننے میں شرف حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کو کتا کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں؟ یہ بھی کوئی فخر کی بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کتا کہے؟ ارے کتا کتا ہوتا ہے، مدینے میں رہے یا مکے میں رہے۔ کیا مدینے کے کتے حلال ہوتے ہیں؟ ان سے کہے تو اگر حلال ہو تو ہمیں اجازت دو، ہم تمہیں حلال کرنا شروع کر دیتے، ورنہ ہمیں بھی بتاؤ مدینے کے کتے بننے میں کیا شرف ہے؟ اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے، آپ کو کتا کس نے کہہ دیا کہ آپ سگے مدینہ بنے، مدینے کے کتے بنے؟ استغفر اللہ۔ وہ کتے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حکم دیا کہ ان کو مارو، جہاں پاؤ قتل کر دو، اور اگر کالے کالے ہیں اسی لیے یہ ہرے ہرے بنا کے چلتے ہیں، کالے کالے نہیں، کالے بھی ہوتے ہیں تو ہرا پٹکا لگا لیتے ہیں تاکہ کوئی بگڑا ہوا آدمی کہیں ہمیں ہی نہ سمجھ لے اللہ کے نبی یہ حدیث کہ اہل حدیث کو حدیث پہ عمل کرتے ہیں، بھی کالا کالا کتا، اسی کو مارو، کالا کالا ہے۔ ایک آدمی کبھی جامن نہیں دیکھا تھا، جامن معلوم ہے؟ جامن کالے کالے ہوتے ہیں، اس آدمی جامن نہیں دیکھا تھا، کسی نے کہا کہ فلانے درخت میں بڑے جامن لگے ہوئے ہیں اور وہاں جامن گرتے ہیں، بولے یار جامن کیسا ہوتا؟ بولے کالا کالا ہوتا ہے۔ کہا اچھا، رات چاندنی رات تھی اور خاص طور سے میرا خیال ہے یہی موسم ہوتے ہیں وہ پیڑ میں پھل آنے کے، ٹھنڈیوں کے، چاندنی رات تھی اور وہ کسی پوکھرے یا کسی گڈھے کے کنارے کنارے وہ درخت بھی ہوتے ہیں زیادہ تر، یا روڈوں کے قریب ہوتے ہیں، وہاں گیا وہ تو دیکھا جامن تو اوپر کالے کالے، نیچے بھی دیکھا بہت سارے جامن پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کو بتایا گیا تھا کہ کالا کالا کیا ہوتا ہے؟ جامن ہوتا ہے۔ اس نے جامن کھانے شروع کیے، اس میں کوئی ایک جامن ایسا تھا جو دو پیر سے بھاگ رہا تھا، کالا کالا۔ اس نے کہا بے تو کہاں بھاگا جا رہا؟ پکڑا اس کو اور اس کو منہ میں ڈالا۔ اب اس نے جب دبایا تو چیں پی ہوئی، تو کہتا ہے چیں کرو چاہے پی کرو، کالا کالا ایک نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ کالا کالا جامن ہوتا ہے۔ تو یاروں نے شاید سمجھا ہو کہ یہ کالے کالے کتے جو اللہ کے نبی نے مدینے میں مارنے کا حدیث میں حکم دیا ہے، کہیں ان اہل حدیثوں کو پتہ چل گیا تو ہم کالے کالے اگر پھنس گئے تو مار نہ ڈالیں، اس لیے وہ ہرے ہرے پٹکے لگا لیے۔ اللہ رحم فرمائے، ایسے ایسے جاہل حج کے ایام میں تو آپ نے ایسوں کو بہت دیکھا ہو، او چلے آ رہے ہیں بالکل گرین پارٹی آ رہی ہے، دیکھو ہرے ہرے، عجیب و غریب بدماشیاں اور عجیب و غریب حماقتیں یہ مسلمان امت کر رہی ہے دنیا کے اندر۔ واللہ یہود و نصارہ مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا ہے یہ دین ہے، یہ اسلام ہے؟